لفظ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ احمد رضا بریلوی کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اعلیٰ حضرت کہہ دیا گیا؟ تو اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیوبندی لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت اور حضور لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مولانا احمد رضا خان کو ان سے بھی بڑھا دیا گیا کیونکہ مولانا احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تو وہابیوں دیوبندیوں کا یہ اعتراض کہاں تک درست ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ اعتراض بے معنی ہے۔ سچ یہ ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ علامہ مشتاق نظامی علیہ الرحمت و رضوان اکثر فرماتے تھے، دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ بات بھی صحیح ہے، وہ لوگ نہ سمجھ کر بولتے ہیں اور نہ بول کر سمجھتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ اعلیٰ حضرت کسی نبی کے لیے یا کسی صحابی کے لیے خاص نہیں ہے، اور اعظم اکبر اعلیٰ عربی زبان میں اس میں تفضیل کہلاتے ہیں۔ اس میں تفضیل کہلاتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں جب کسی وصف میں دو یا دو سے زیادہ افراد شریک ہوں اور ان میں ایک دوسرے سے بڑھا ہوا ہو تو اس کی زیادتی کا اظہار کرنے کے لیے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے حامد اور محمود دونوں علم والے ہیں مگر حامد فوقیت رکھتا ہے تو کہیں گے حامد محمود سے عالم ہے، ناصر منصور سے اعلیٰ ہے، زید بکر سے اعظم ہے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، لفظ اعلیٰ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام یا صحابہ عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہ عرفاً خاص نہ شرعاً خاص۔ حضرت حضور کا لفظ تو بہت عام ہے، اب اگر کسی معظم دینی کو اعلیٰ حضرت کہا تو اسے نبی یا صحابہ کے کسی خاص وصف میں شریک کرنا نہ ہوا، بلکہ ان تمام لوگوں میں جنہیں حضرت یا حضور کہا جاتا ہے اس سے بڑا معنی اور اس میں اصلاً حرج نہیں، بلکہ معظمان دین کو عظمت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، بلکہ قرآن تو مطلقاً مومنین کے لیے فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ ہو اگر مومن ہو۔ فتاوی امجدیہ جلد 4 صفحہ نمبر 36 پر یہ تحریر فرمایا ہے۔ واضح ہو کہ لقب کے الفاظ جب کسی شخص کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو کسی خاص دور یا خاص ملک یا کسی مخصوص علاقے کے افراد کی بنسبت زیادتی کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ مثلا کتنے نکتہ داں اور فقہی بصیرت رکھنے والے جید ممتاز مفتیان کرام کے لیے مفتی اعظم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اب بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ موصوف ہر دور اور ہر علاقے کے فقہا اور مفتیان سے زیادہ قابلیت رکھتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے وہ موصوف اپنے زمانے اور مخصوص علاقے میں دیگر علماء اور مفتیان کرام سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ یوں ہی امام اعظم کا لفظ لفظی اور معنوی اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر صادق آتا ہے، لیکن یہ لفظ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صدیق اکبر کا لفظ بھی معنوی اعتبار سے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صادق آتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ علی ھذا القیاس سینکڑوں اس قسم کے الفاظ ہیں جو علماء اسلام اور بزرگان دین کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اور کی جاتے ہیں۔
اب کھینچ تان کر اگر کوئی کہے کہ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا دیا گیا ہے، یا ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا دیا گیا ہے، تو ایسا سوچنے والا اور کہنے والا احمق اور عرف و اصطلاح سے ناواقف قرار دیا جائے گا، یعنی وہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو کسی بھی طرح سے علم میں فوقیت نہیں ہے، بلکہ وہ ان الفاظ کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور حضور اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان کے لیے لفظ اعلی حضرت کا جو استعمال ہے اس کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔